عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات و تحمیدات، تحلیلات و تکبیرات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، عظمت اور وحدانیت اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کی ذات کے لیے خاص ہے۔ انگنت، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافع محشر، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آپ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ جمعۃ المبارک پڑھانے کا یہ موقع ملا ہے۔ یقیناً آپ میرے ابتدائی جملے سن کے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ اردو کے اندر مولوی صاحب نے شروع کر دیا ہے، جبکہ مستقل آپ لوگوں کی عادت اور مزاج پنجابی خطبہ سننے کی ہے۔ تو بہرحال اگرچہ آپ کو وہ مزہ اور وہ سکون نہ ملے جو آپ کو پنجابی زبان کے اندر ملتا ہے یا پنجابی خطبہ سے ملتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے اگر آپ لوگوں کی توجہ میری طرف رہی تو میں انتہائی آسان انداز کے اندر جو باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ کو پھر وہ باتیں بھولیں گی نہیں، یاد رہیں گی۔ تو آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدین النصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اسی
بات پر ہی میں آگے بات کو چلاؤں گا۔ یہ دین، یہ اسلام جس کو ہم نے قبول کیا، جو ہم نے کلمہ پڑھ کر جس دین میں داخل ہوئے ہیں، وہ دین اسلام ہے نا، اور اللہ رب العزت نے اسی دین کو پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین، اگر جتنے بھی تھے ادیان، سارے دینوں میں سے اگر تمہارے لیے کوئی دین پسند کیا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور جو بندہ کلمہ پڑھ لے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقتاً دین کس کو کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الدین النصیحہ، دراصل دین خیر خواہی کا نام ہے، اپنے ذاتی مفاد کا نام دین نہیں ہے، اپنی ذاتی خوشیوں کا نام دین نہیں ہے۔ جس کام کے اندر کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچ رہا ہو، تکلیف پہنچ رہی ہو، دین اسلام نے اس کام سے منع کر دیا کہ آپ کے بھائی کو اس سے نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لہذا آپ وہ کام نہ کریں، صرف اپنا ذاتی مفاد نہ رکھیں۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے ویسا معاملہ نہ پسند کرے جس طرح وہ اپنے لیے پسند کرتا۔ جو چیز، جس طرح کا معاملہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسی طرح کا معاملہ، اسی طرح کی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، پھر مومن ہوگا۔ اگر دل کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہے، یہ انداز نہیں ہے، تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی خیر خواہی نہ سوچے گا، نہ کرے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو؟ چاہتا ہے کوئی؟ جب یہ نہیں چاہتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی پر بھی ظلم نہ کرے۔ جس طرح یہ نہیں چاہتا کہ میرے مال چوری ہو جائے، اسی طرح اپنے بھائی کے لیے بھی یہ چیز پسند نہ کرے۔ جس طرح یہ اپنے اوپر زیادتی پسند نہیں کرتا، کسی دوسرے پر بھی زیادتی نہ کرے۔ جس طرح یہ فراڈ اپنے لیے پسند نہیں کرتا، بے عزتی اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور چوری ڈکیتی کی وارداتیں اپنے لیے نہیں پسند کرتا، تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے، اپنے مسلمان کے لیے بھی ایسے کام نہ کرے، تب یہ بندہ مومن ہوگا، وگرنہ ایمان اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ پھر وہ خالی کھوکھلا نعرہ تو ہوگا لا الہ الا اللہ کا، لیکن بندہ مومن نہیں ہوگا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ خیر خواہی سوچنی۔ اور یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ آمدن کا ذریعہ جس کے اندر ذاتی مفاد آ جائے، ذاتی مفاد آ جائے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آمدن سے منع کر دیا کہ وہ آمدن جائز ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ذخیرہ اندوزی ہے نا، مال کو سٹاک کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا کہ یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ کیوں؟ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اپنے ہی پیسوں سے کرتا ہے نا، اپنے پیسوں سے کرتا ہے نا، اپنے پیسے ہوں بھلا اس کے، اپنے ہی پیسے اس نے لگا کے مال جمع کر لیا ہو، سٹاک کر لیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر دیا کہ ایسا سودا نہیں کرنا، ایسی آمدن جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ، یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، مال کو سٹاک کرنے والا، یہ شخص ملعون ہے، لعنتی ہے، اور لعنتی بندہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من احتکر طعام 40 یوما، جس نے کھانے کو، مال کو 40 دن کے لیے صرف سٹاک کیا، 40 دن کے لیے، فقد بریء من اللہ وبریء اللہ منہ، 40 دن صرف اس نے مال سٹاک کیا، میرے پیغمبر کا کیا فرمان ہے؟ فقد بریء من اللہ، تو یہ شخص اللہ سے بری ہو گیا، وبریء اللہ منہ، اور اللہ اس سے بری، یعنی اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث کے اندر الفاظ یرید بہ الغلاء، وہ 40 دن مال اس لیے سٹاک کرتا ہے کہ مال مہنگا ہو جائے، لوگوں کو ضرورت پڑے، لوگ تڑپیں، میں مہنگائی کے لیے بیٹھا رہوں گا کہ لوگوں کو ضرورت پڑے، مال مہنگا ہو جائے تب میں بیچوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان کہ یہ شخص، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ جملہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ اگر یہی جملہ اگر خامند اپنی بیوی سے کہہ دے کہ آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو گھر اجڑ جائیں گے، برباد ہو جائے گا۔ اگر یہ باپ کہہ دے بیٹے کو، بیٹا آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو کتنا یہ بھاری جملہ ہے۔ یہ جملہ میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جس نے 40 دن مال سٹاک کیا اس نیت سے کہ مال مہنگا ہو جائے، لوگوں کو ضرورت پڑے، لوگ تڑپیں، پھر میں مال کو بیچوں گا جب مجبوری ان کی بن جائے گی، ان کی مجبوری سے میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ طعام 40 یوما، صرف 40 دن کا مال یہ سٹاک کرتا ہے۔ میرے پیغمبر کہتے ہیں کہ اس شخص کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ختم۔ آج ذرا غور کریں، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ 40 دن گزرنے کے بعد نا، اس شخص کو پتہ چل جائے، دل میں آ جائے، یار میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ زیادتی میں نے کی ہے، اس گناہ کا، اس جرم کا اسے پتہ چل جائے۔ 40 دن کے بعد ثم تصدق لم تکن لہ کفارہ، جتنا مال اس نے سٹاک کیا تھا وہ سارے کا سارا صدقہ کر دے، سارے کا سارا صدقہ کر دے، 1 روپیہ بھی اس پر نہ لے، صدقہ کر دے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لم تکن لہ کفارہ، یہ اس کے اس گناہ کا کفارہ بھی نہیں ادا ہوا، اس کے گناہ کا کفارہ بھی نہیں ادا ہو سکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ اس گناہ کا کفارہ بھی نہیں ادا ہو سک رہا؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ یہی کہ یہ ظالم مال کو سٹاک کر کے بیٹھا رہا، لوگ لینے لگا کے کھڑے تھے، کوئی چینی لینے کے لیے لینے لگا کے کھڑا ہے، کوئی آٹے کے لیے لینے لگا کے کھڑے ہیں،
کوئی کھاد کے لیے لینے لگا کے کھڑا ہے، لوگ مجبور ہیں اور یہ ظالم ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کام کرتا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج کے بعد اس کا اللہ سے تعلق ختم اور اللہ کا اس کے ساتھ تعلق ختم۔ جو مسلمانوں کے اندر آپس میں ہمدردی ہونی چاہیے تھی، آج اس ہمدردی کا جنازہ نکل چکا، وہ ہمدردی ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے اتنا بڑا ظالم بن بیٹھا ہے یہ لوگ، ذاتی مفاد آ گیا اس کے اندر۔ آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا طریقہ کار تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المزتر، مزتر آدمی سے خرید و فروخت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ اچانک بیمار ہو گیا ہے، اس کو کوئی آپریشن کا معاملہ آ پڑا ہے، اس کے پاس رقم نہیں تھی، اب وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیچارہ اپنی مہنگی سے مہنگی چیز، قیمتی سے قیمتی چیز کوڑی کے داموں بیچ دیتا ہے، بڑی سستی کر کے بیچ رہا ہے کہ تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ اپنی مجبوری کی بنا پر اپنی وہ قیمتی چیز آدھی قیمت پر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لاچار آدمی کی، مجبور آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے باہر ایک جگہ تھی مخصوص منڈی کے لیے، کہ یہاں پہ منڈی لگا کرے کہ جیسے نے کوئی چیز بیچنی ہو، خریدنی ہو تو یہاں پہ آیا کرے۔ دیکھا کہ اس منڈی والی جگہ پر نا ایک شخص نے گھوڑا پکڑا ہوا ہے، وہاں پہ کھڑا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا، پتہ چل گیا کہ یہ منڈی والی جگہ پہ آیا تو لگتا ہے اس نے گھوڑا بیچنا ہوگا۔ چل پڑے اس کی طرف، جا کے پوچھا، اس نے کہا جی ہاں اسی لیے یہاں پہ کھڑا ہوں، یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول نے پوچھا بتا تیرا یہ گھوڑا کتنے کا ہے، کتنے کا دے گا؟ اس نے کہا میں یہ گھوڑا 400 درہم کا دوں گا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، تھوڑا سا چلایا، جب اس کی چال کو دیکھا تھوڑی سی تو کہنے لگے میرے بھائی یہ گھوڑا تیرا 400 درہم کا نہیں ہے بلکہ یہ تو 600 کا ہے، یہ تو 600 درہم کا ہے۔ پھر مزید اس کو چیک کرنے کے لیے گھوڑے کو سیدنا جریر کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر بیٹھ کر تھوڑا سا چلانے دے تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں کہ یہ گھوڑا صحیح چلتا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چیک کرو، مال کو، چیز کو چیک کر کے لینا چاہیے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا چکر لگایا اس گھوڑے پر، آ کر کہنے لگے میں نے تو تورے گھوڑے کو سمندر پایا ہے، بڑا زبردست اس کی چال ہے، تو 400 درہم کہہ رہا ہے، یہ تیرا گھوڑا 600 کا نہیں بلکہ 800 درہم کا ہے۔ سیدنا جریر کے ساتھ غلام تھا نا ان کے پاس ساتھ، تو اس نے کوہنی ماری سیدنا جریر کو کہ حضرت یہ کیسے کر رہے ہیں، وہ 400 کا دینے لگا ہے اور آپ اس کو بڑھا رہے ہیں، 800 کا کر رہے ہیں۔ آج کل ہم میں سے کوئی کہے گا کہ اس طرح کا تاجر کوئی اچھا تاجر ہوتا ہے؟ سیدنا جریر نے 800 کا وہ گھوڑا خرید لیا، واپس پلٹنے لگے تو غلام نے کہا آقا مجھے آپ کے اس تجارت کا سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں چلا آپ کس طرح کی یہ تجارت کر رہے ہیں، آپ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کوئی کامیاب تاجر مجھے نہیں لگتے، آپ تو اس سے نقصان کہیں گے۔ وہ 400 کا دینے پہ راضی ہے اور آپ 800 کا لے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سیدنا جریر کہنے لگے آپ کو میرے سودے کی سمجھ نہیں نہ آئی، مجھے سمجھ آئی ہے، میں نے اس لیے خریدا ہے۔
فرمانے لگے میرے پیغمبر کائنات علیہ السلام نے جب میں نے اسلام قبول کیا تھا، اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اسی وقت میرے پیغمبر نے مجھے کہا تھا جریر کبھی کسی مسلمان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ تو میں میری آنکھوں میں سامنے تھا، نظر آ رہا تھا یہ شخص یہ جو گھوڑا بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ گھوڑے کی قیمت نہیں لگا رہا بلکہ یہ اپنی مجبوری کی قیمت لگا رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو سامنے نہیں رکھا بلکہ اپنی مجبوری اس نے سامنے رکھی کہ میں اگر اتنے کا کہوں گا تو جلدی بک جائے گا، لوگ لے لیں گے اور میری بھی مجبوری کا وقت گزر جائے گا، تو میں اس کی مجبوری سے فائدہ کیوں اٹھاتا؟ حضرات یہ ہے دین خیر خواہی، یہ خیر خواہی ہونی چاہیے ہر مسلمان میں۔ اللہ کی قسم اگر یہی خیر خواہی آج ہم مسلمانوں کے اندر آ جائے کہ ہم نے کسی اپنے مسلمان کو کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے، تو آج ہمارے معاشرے میں یہ چوریاں، ڈکیتیاں، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ عزت نفس کا پامال ہونا، یہ جرائم سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اگر یہ معاملہ ہے خراب کس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر ذاتی مفاد ہے، ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہم کہتے ہیں اس کو نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، مجھے نقصان نہ ہو، میرا معاملہ خراب نہ ہو۔ آئیے دیکھیے مسلمان کا انداز کس طرح ہونا چاہیے۔ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 کام بتائے میرے پیغمبر نے، 3 عمل، جس شخص کے اندر وہ تینوں عمل پائے جائیں، میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، بلکہ فرمایا جنت میں ایسے سمجھے وہ داخل ہو گیا، ماضی کا صیغہ بول کے کہا۔ کیا فرمایا؟ ان میں سے پہلے نمبر پر من اکل طیبا، جس نے رزق حلال کھایا، جس نے رزق حلال کھایا، آمدن کے جو اس کے ذرائع تھے وہ حلال کے تھے، حرام کے نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کے بارے میں ایک واقعہ سنایا کہ 2 آدمی تھے بنی اسرائیل کے، وہ کوئی مفتی یا شیخ الحدیث یا بڑے عالم فاضل نہیں تھے، وہ کسان تھے، حاری کسان تھے، محنت مزدوری کرنے والے تھے۔ دونوں نے فصل اگائی مل کر، ان میں سے ایک بوڑھا تھا اور ایک نوجوان تھا، دونوں نے مل کر فصل اگائی۔ فصل جب مکمل ہو گئی، کٹائی کر کے انہوں نے اپنا اپنا مال تقسیم کیا، 2 ڈھیر بنا دیے۔ جب ڈھیر بنا کے فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ اب ان دونوں نے سوچا کہ اگر ہم مال یہاں پہ رکھ کر چلے جاتے ہیں تو پتہ نہیں صبح تک یہ مال بچے نہ بچے، کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ مسلمان ہمارے طرح کے ہر جگہ ہوتے ہیں نا، کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ ایسا کرتے ہیں ہم مال کو ابھی سے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، عشاء تک فارغ ہو جائیں گے۔ ترتیب کیا ہوگی؟ ایک نے کہا ترتیب اس طرح لگاتے ہیں کہ پہلے تو مال کو لے جائے گا، اپنی بوری، ایک بوری تو لے جائے گا اپنے گھر کی طرف، میں اس مال کی، اس ڈھیر کی حفاظت کروں گا، اور جب تو واپس آئے گا اپنی بوری میں لے جاؤں گا اور میں اپنے گھر پہ چھوڑوں گا۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ باری باری ہم لے جائیں گے، مال کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی اور ہم اپنا مال بھی اٹھا لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے بزرگ نے اپنی بوری اٹھائی اناج کی، غلے کی، وہ چل پڑا اپنے گھر کی طرف۔ پیچھے سے نوجوان بیٹھا تھا دونوں ڈھیروں کا خیال کر کے۔ اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بزرگ تھا بیچارہ، یہ سارا سال کچھ کام نہیں کر سکے گا، بڑی مشکل سے اس نے یہی کام کیا ہے، اور محنت مزدوری کرنے کے بیچارہ یہ قابل تو ہے نہیں، اور میں نوجوان ہوں، میں سال کے اندر اور بھی محنت مزدوری کر سکتا ہوں اور بھی کما سکتا ہوں، کیوں نہ ہو۔ یہ بیچارہ بزرگ تھا
تو میں اپنے مال میں سے کچھ اٹھا کے اس کو نہ دے دوں تاکہ اس کو کچھ زیادہ مل جائے اور اس کے سال کا گزران چل جائے؟ یہی سوچ آئی، اپنے مال میں سے، اپنے ڈھیر میں سے اٹھا کے اس کے سائڈ پہ ڈال رہا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن آج کا ہم میں سے کوئی ہوتا تو جا تو صحیح پیچھے، میں کیا کرتا ہوں پھر، اسی کا اٹھا کے ہم اپنی سائڈ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ چلا گیا، جب وہ اپنی بوری رکھ کے واپس آیا، یہ نوجوان اپنی بوری اٹھا کے لے کے گیا، پیچھے سے بزرگ سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، کہتا ہے یہ تو نوجوان ہے، اس نے تو محنت زیادہ کی ہے، ہل چلانے میں، فصل لگانے میں، پانی لگانے میں اس کی محنت زیادہ تھی، حق تو اس کا زیادہ بنتا ہے کہ اس کو مال زیادہ ملے، میں تو اتنا کر نہیں سکتا تھا جتنا اس نے محنت کی ہے۔ بزرگ نے اپنی سائڈ سے مال اٹھا کے اس کے سائڈ پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ دونوں شخص، وہ مال جو عشاء تک اٹھا کر فارغ ہو جاتے، ختم ہو جاتا، یہ بار بار ایسے کرتے رہے، وہ جاتا تو یہ اپنا مال اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا، وہ آتا تو یہ اپنا مال اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا۔ اسی طرح ان کا بھی عمل چلتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اتنی برکت ڈالی، جو مال عشاء تک ختم ہونا تھا وہ صبح ہوگی، وہ مال ابھی تک پڑا ہو۔ پھر اللہ اس طرح کی برکتیں بھی نازل کرتا ہے۔ رزق حلال ہو، اللہ اس طرح برکتیں عطا کرتا ہے، اور اگر رزق حلال کا نہ ہو، حرام کا ہو، تو یہ بندہ اگر حج پڑھنے کے لیے بھی چلا جائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو کے یا ربی کی آوازیں لگائے، اے میرے رب میری یہ فریاد بھی سن، تو آگے سے جواب کیا آئے گا؟ مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام فانا یستجاب لذلک۔ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، تیری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اور آج سوچئے ہمیں بھی بڑے گلے شکوے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار اتنا عرصہ ہو گیا ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، ہماری تو وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، رب سنتا ہے، پہلے اپنے آپ پر غور کر کہ میں اس قابل ہوں کہ وہ میری فریاد کو سنے، میری دعا قبول کرے۔ آئیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ، ہم کسی مسلمان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ہم کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، رزق حلال کھائیں گے۔ پہلے نمبر پر یہی چیز کہ رزق حلال جس نے کھایا، دوسرے نمبر پر میرے پیغمبر کا فرمان وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، اور جو بھی اس نے عمل کیا وہ سنت کے مطابق کیا، پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کیا وہ عمل۔ نماز پڑھی تو اپنے طریقے کی نہ پڑھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ نیکی کا جو عمل بھی ہو اس کا حوالہ کیا ہو کہ یہ عمل پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے پیغمبر کی مہر نہ ہو، اس کی سنت نہ ہو، میرے پیغمبر کا حکم نہ ہو، وہ نیکی ہی نہیں ہے، وہ نیکی کوئی قبول نہیں ہوتی۔ سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ کس طرح کا ہو؟ سیدنا عثمان کو دیکھیں، حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے بیٹھے تھے نا، عمرہ کرنے کی غرض سے۔ آج کل جس کو شمیسی کہا جاتا ہے نا اس جگہ کو، وہاں پہ لوگ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو بھیجا مکہ کی طرف عمرے کا اپروول لینے کے لیے کہ ان سے اجازت لے کے آؤ کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آنے لگے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ چلے گئے۔ ان لوگوں نے سیدنا عثمان کی بڑی آہو بھگت کی۔ جب سیدنا عثمان، آپ جانتے ہیں کہ اسی موقع پر سیدنا عثمان کے بارے میں افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ بات لمبی، میں مختصر کرتے ہوئے، سیدنا عثمان جب واپس آئے
صحابہ نے پوچھا عثمان مکہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسا تعلق رکھا، کیا رویہ انداز تھا ان کا آپ کے ساتھ؟ سیدنا عثمان نے کہا انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا انداز اختیار کیا. میرے لیے انہوں نے کہا عثمان تیرے لیے بیت اللہ کے دروازے کھلے، تو جب چاہے جا کے عمرہ کر، تو جب چاہے طواف کر، تو جب چاہے نمازیں پڑھ، جو کرنا چاہتا ہے کر، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صحابہ کہنے لگے عثمان پھر تو نے بڑے مزے کیے ہوں گے، وہاں پہ نمازیں پڑھی ہوں گی، وہاں پہ حجر اسود کو بوسہ بھی دیا ہوگا، طواف بھی کیے ہوں گے، عمرہ بھی کیا ہوگا. سیدنا عثمان کہنے لگے میرے ساتھیو بئس ما ظننتم بی، کتنا برا خیال تم نے میرے بارے میں کر لیا. برا خیال تو نہیں تھا نا، اچھا خیال تھا نا. سیدنا عثمان کہہ رہے ہیں میرے بارے میں برا خیال کر لیا تم نے، کیوں؟ سیدنا عثمان کہتے ہیں میرے پیغمبر نے مجھے وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ عمرے کی اجازت کے لیے بھیجا تھا. میں عثمان اپنے پیغمبر کی اجازت کے بغیر جا کے عمرہ کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میرے پیغمبر مجھے کسی حکم کسی اور چیز کا دیں، میں کروں کچھ اور، ایسا نہیں ہو سکتا. آج دیکھیے یہی انداز، یہی ذہن اپنائیے کہ آج ہم نے کسی کام کا حوالہ دینا ہے، کوئی کام نیکی کا ہے، اس کا حوالہ دیں گے تو کس کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اپنی بھی یہ ذہنیت بنائیں، ترتیب بنائیں، اور اپنی بچوں کی بھی یہی تربیت کریں کہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں کسی اور کا حوالہ نہ ہو، باپ دادا کا حوالہ نہ ہو، بلکہ حوالہ ہو تو کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیے کیسے تربیت کس انداز کی ہو. سیدنا ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھتیجے اخزر بن معاویہ کہتے ہیں میں اپنے چچا کے ساتھ چل رہا تھا، راستے میں میں نے دیکھا میرے چچا ماکل راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز آتی ہے نا فوراً اس کو اٹھا کے نا راستے سے ہٹا دیتے. کوئی کانٹا آتا ہے، کوئی روڑا آتا ہے، کوئی پتھر آتا ہے تو راستے سے ہٹا دیتے. میں نے جب اپنے چچا کا یہ عمل دیکھا میں نے اپنی نگاہیں تیز کر لی، اپنے چچا سے بھی پہلے جا کے میں وہ کنکر وہ روڑا وہ اٹھا لیتا تھا. میرے چچا نے جب میرا یہ عمل دیکھا تو مجھے کہنے لگے یبن اخی ما حملک علی ما صنعت، اے بھتیجے یہ کام جو تو کر رہا ہے تجھے کس نے کہا ہے، کس وجہ سے یہ کام تو کر رہا ہے؟ بھتیجے نے کہا یا امی رأیتک صنعت شیئا فصنعت مثلک، اے چچا یہی کام تو میں نے آپ کو کرتے دیکھا، آپ کر رہے تھے اس لیے میں بھی وہی کام کر رہا ہوں. چچا نے کیا کہا؟ تربیت دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں، ذہن میں آ گئی بات. کل جب یہ بڑا ہوگا میرا بچہ، یہ میرا بھتیجا، لوگ اس سے پوچھیں گے یہ کیا کیوں عمل کر رہا ہے، تو میرا بھتیجا تو کہے گا میرا چاچا اس طرح کا عمل کرتا تھا اس لیے میں یہ عمل کرتا ہوں. تو اپنے چاچے کا حوالہ نہیں چلے گا دین اسلام کے اندر، اگرچہ وہ صحابی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میرے بھتیجے سن لے بات کو، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امات اذن عن طریق مسلم، جس بندے نے کسی مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لیا، نقصان دینے والی چیز کو ہٹا لیا، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اور یہ نیکی حقیر نہ سمجھنا، بلکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تقبل لہو حسنہ دخل الجنہ، جس شخص کی اللہ نے ایک نیکی قبول کر لی نا، ایک نیکی بھی، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں چلا گیا. تو بھتیجے آج کے بعد اس عمل کے بارے میں اپنے چچا کا حوالہ نہ دینا کہ یہ کام میرا چچا کیا کرتا تھا، بلکہ اس کام کا حوالہ دینا ہے تو کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دین اسی چیز کا نام ہے کہ دین اسلام کے اندر باپ دادا کا، بزرگوں کا، بڑوں کا حوالہ نہیں قابل قبول.
دین اس چیز کا نام ہے جس پر میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. جو طریقہ میرے پیغمبر کا ہے وہی دین ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دین نہیں. آپ دیکھیں سیدنا معاویہ نے دیکھا تھا، حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تو پوچھا منذ کم تصلی، تجھے اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، 40 سال سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں. حذیفہ بن یمان نے کیا کہا؟ ما صلیت الان، اگر تو 40 سال سے اسی طرح کی نماز پڑھ رہا ہے تو تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی، تیری کوئی نماز نہیں ہے. کیوں؟ وہ نمازیں تو پڑھ رہا تھا نا. یہ صحابی کا فتویٰ ہے، کسی عام انسان کا نہیں، آج کے کسی مفتی کا، مولوی کا، عالم کا فتویٰ نہیں. صحابی رسول اسے کہہ رہے کہ تیری نماز نہیں، 40 سال کی نماز ہی ختم ہے تیری، تو نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ تیری نماز تیرے اپنے طریقے کے مطابق تو ہے، یہ نماز میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں. نماز کون سی قبول ہوگی؟ جو میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگی. حضرات ذرا دیکھیے، موازنہ تو کیجئے. ادھر 40 سال کی نمازیں ہیں، حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، تجھے کچھ ثواب نہیں ملا. ادھر میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من توضع کما امر وصلى کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حکم کے مطابق، میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق وضو کیا، پھر میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی، میرے محبوب فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی یہ 2 رکعتیں پڑھنا بھی پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، پچھلے سارے گناہ مٹا دیں. اندازہ لگائے، ادھر 2 رکعتیں ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف. ادھر 40 سال کی نمازیں ہیں لیکن ثواب کچھ بھی نہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ یہ 2 رکعتیں پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہیں اور وہ 40 سال کی نمازیں میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں. اور آپ دیکھیں عبداللہ کے بارے میں میرے پیغمبر کو پتہ چلا کہ یہ لگاتار پورے سال کے روزے رکھ رہا ہے. اب روزہ رکھنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کتنی بڑی نیکی کا کام. پورے سال کے روزے رکھ رہا ہے. میرے پیغمبر نے بلایا، عبداللہ مجھے پتا چلا کہ تو پورے سال کے روزے رکھ رہا ہے. جی ہاں اللہ کے پیغمبر. میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا صام من صام الابد، جس نے روزانہ کا روزہ رکھا، پورے سال کے روزے رکھے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں. اور دوسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو بندہ 1 مہینے کے اندر صرف 3 دن کے روزے رکھ لے، ایام 20 کے روزے رکھ لے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھ لے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے، پورے سال کے روزوں کا ثواب. ادھر 1 مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب. ادھر پورے سال کے روزے ہیں لیکن ثواب کچھ نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق روزے تو ہیں لیکن میرے پیغمبر کی مرضی کے مطابق روزے نہیں. حضرات یہی ذہن ہے، یہی دین ہے، یہی دین اسلام ہے کہ دین کے اندر اپنی مرضی نہیں. اگر کام چلنا ہے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا ہے. تو 2 چیزیں میں نے بیان کی بہت مختصر انداز کے اندر. پہلے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ میرے خیال میں کچھ کو سمجھ آئی ہے. رزق حلال تھا. کیا؟ من اکل طیبا، جس نے رزق حلال کھایا. دوسرے نمبر پہ یہ تو ابھی بتائیے نا، یہ تو بتا رہے ہیں میرے خیال میں. ہاں، میرے پیغمبر کا طریقہ، میرے پیغمبر کی سنت. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج آپ تھوڑا ذرا مختلف انداز میں سن رہے ہیں نا بات. وہ پنجابی والا انداز نہیں تھا، اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. میں ایسے تو نہیں جا رہا. پہلے نمبر پہ جس نے رزق حلال کھایا، دوسرے نمبر پہ وعمل فی سنہ، سنت کے مطابق عمل کر لیا. تیسری چیز میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقُهُ، لوگ دوسرے مسلمان اس کے شر سے محفوظ ہو گئے، اس کی زبان سے،
اس کے ہاتھ سے اس کے دوسرے مسلمان بہن بھائی اس سے محفوظ ہو گئے، دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں چلا گیا۔ زبان سے، ہاتھوں سے تکلیف ابھی کم ہوتی ہے کچھ، لیکن زبان سے جو تکلیف دیتے ہیں نا وہ بڑی زور سے تکلیف ہوتی ہے۔ زبان سے ہم جو بھی مجلس لگاتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی غیبتیں جاری ہوتی ہیں، غیبتوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کے اندر وہ خامی، وہ غلطی، وہ کمی، وہ کوتاہی جو اس کے اندر موجود ہے، وہی غلطی، وہی خامی ہم کسی محفل کے اندر، کسی مجلس کے اندر دوستوں میں بیٹھ کر وہ خامی، وہ غلطی کا ذکر کریں تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ وہ غلطی بھی اس کے اندر موجود ہے، ہم وہ غلطی اس کو بتانے کی بجائے، اس کی اصلاح کرنے کی بجائے ہم اس کی غلطی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، لوگوں کی محفلوں کے اندر اس کی غلطی کو ابھار رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے اس کے اندر۔ حضرات، یہ غلطی جس کے اندر آ جائے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور دیکھیں، جو شخص اصلاح کے لیے اس کی اصلاح کرتا ہے نا، اس کی غلطی اس کو بتا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب لازم ہے کہ ان یعتقہ عن النار، کہ اللہ اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دے۔ جو غلطی جس کی ہے اسی کی اصلاح کرتا ہے، اسی کو جا کے بتلاتا ہے، لوگوں کے اندر ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ میرے پیغمبر کا فرمان کل قیامت والے دن ہوگا، یہی غیبت کرنے والا شخص اللہ رب العزت کے دربار کے اندر جب آئے گا، اللہ رب العزت اس کے سامنے اس بھائی کی جس کی غیبت اس نے کی ہوگی، اس کا گوشت اس کے سامنے اللہ جس طرح چاہیں گے اس کا سامنے مردہ حالت میں اس کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کل ہو، اسے کھا، اسے کھا، اسے مجبوراً وہ کھانا پڑے گا۔ فَيَأْكُلُهُ، وہ اسے کھائے گا۔ جب یہ کھائے گا، فَيَطَّرِخُ، جو ہی اس کے چہرے کے منہ کے اندر وہ لقمہ جائے گا، اس کا چہرہ تبدیل ہو جائے گا، انسانی شکل سے ہٹ جائے گا، درندوں کی شکل میں بن جائے گا۔ فَيَصِيحُ، پھر یہ شخص چیخے گا، بھونکے گا، آہو بکا کرے گا، آوازیں نکالے گا کسی کسی قسم کی۔ اللہ رب العزت تھوڑی دیر کے بعد اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کر دیں گے کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ یہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا نا تو پھر اس کے اندر دیکھے گا، اللہ پوچھیں گے بتا ٹھیک ہے تیرا نامہ اعمال؟ کہے گا اللہ ٹھیک تو ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرے فرشتوں نے بڑا کمال کیا ہے، میری بڑی بڑی نیکیاں اس کے اندر نہیں ہیں۔ این حسنات کذا و کذا، میں نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کیا کرتا تھا، زکاتیں صدقے کیا کرتا تھا، میں نے مسجدیں بنوائی، مدرسے بنائے، میں نے فلاں فلاں نیکی کے کام کیے، بڑے بڑے کام تھے، اللہ وہ نظر نہیں آ رہے اس میں، وہ کہاں پہ گئے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا آئے گا جواب؟ انہا قد محیت ان اغتیابک الناس، وہ تیری بڑی بڑی نیکیاں جو جن پر تم مان کر رہا تھا نا، ناز کر رہا تھا، میں بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، میں تو بڑی تلاوتیں کرتا ہوں، جن پر تو ناز کیا کرتا تھا، آج وہ ساری کی ساری تیری نیکیاں مٹا دی گئی ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان اغتیابک الناس، لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے۔ آئیے اسی بات پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ سوچئے آج ہماری کوئی محفل اس چیز سے خالی ہے؟ نمازی حضرات ہیں تو وہ بھی سوچیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد کیا کیا کرتے ہیں، کن کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم تو مسجدوں میں بھی بیٹھ کر غیبتیں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بے نمازی بھی سوچیں جو اپنی اپنی محفلیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو انہی نمازیوں کی چغلیاں اور غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تینوں کاموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کون کون سے؟ میرے پیغمبر کا فرمان من اکل طیبا، جس نے رزق حلال کھایا، وعمل فی سنہ، سنت کے مطابق عمل کیا، جب بھی حوالہ دیا تو پیغمبر کا حوالہ دیا، کسی اور کا حوالہ نہ دیا، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقُهُ، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا دخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین وما علیہ۔